مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، پالنہار ہے. اسی کے ہاتھ میں موت و حیات ہے. جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے اور جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے. وہی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں رزق ہے. جب چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے. وہی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے. جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے. وہی وہ ذات ہے جو بادشاہت عطا کرتا ہے یا کسی کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتا ہے. بعد از درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام عالمین کے لیے مبعوث کیے گئے. آپ سے پہلے جتنے انبیاء تھے کسی مخصوص خطے کے لیے، کسی مخصوص قبیلے کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے بھیجے گئے. آپ کی کتاب تمام عالمین کے لیے ہے. اگر کوئی شخص نجات پانا چاہتا ہے تو اسے اطاعت کرنی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہنا ماننا ہوگا آخری کتاب قرآن مجید کی، اور وہی وہ شخصیت ہے جو خاتم الانبیاء، تمام انبیاء کے آخر میں ہے لیکن تمام انبیاء سے افضل ہے، بہتر ہے. اور وہی وہ نبی ہے جن پر ایک مرتبہ درود بھیجنے سے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے اس خطبہ جمعہ میں
جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے جنت، جنت کی نعمتیں اور جنت میں داخلے کے اسباب۔ جنت، جنہ کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے مخفی چیز، پوشیدہ چیز، چھپی ہوئی چیز، اور جنت کا معنی لغوی اعتبار سے، عربی ڈکشنری کے اعتبار سے ہوتا ہے گھنے درخت، کیونکہ جنت میں گھنے درختوں والے باغات ہیں، اس لیے جنت کو جنت کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے جن ہے، جن ایسی مخلوق کو کہا جاتا ہے جو کہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے، دکھائی نہیں دیتے۔ اسی سے جنین ہے، جنین ایسے بچے کو کہا جاتا ہے جو کہ ماں کے پیٹ میں ہے، انسانوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ اور اسی سے جنون ہے، جنون کا مطلب اگر کسی آدمی کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہو، وہ پاگل ہو گیا ہو تو اسے مجنون کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہوئی جنت کی لغوی تعریف۔ اصطلاحی تعریف یا شریعت میں جنت کسے کہا جاتا ہے؟ جنت ایک ہمیشگی والا ٹھکانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک و کار بندوں کے لیے بنایا ہے، تیار کیا ہے، اور اس میں ایسی نعمتیں ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ختم نہیں ہوگی۔ اور جنت میں جانے والے کون ہیں؟ جنت میں جانے والے موحدین، مومنین، توحید پرست لوگ جنت میں جائیں گے۔ آخرت پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان جنت کے وجود پر ایمان لائے، جنت پر ایمان لائے، اس بات پر ایمان لائے کہ ہاں ایک ٹھکانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نیک و کار کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ اور اس میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ موحدین ہو گئے، مومنین ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت حق والنار حق، کہ جنت حق ہے، ثابت ہے، اور جہنم بھی حق ہے، ثابت ہے۔ اور ایک مومن کا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جنت صرف ہمارے اعمال کی بنا پر نہیں ملنے والی ہے، جب تک کہ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم نہ ہو۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن يدخل احدا عمله الجنہ، کہ کسی بھی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا وما انت یا رسول اللہ، کہ آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا انا، مجھے بھی میرا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، الا ان يتغمدني اللہ بفضل رحمتی، الا یہ کہ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم مجھے ڈھانپ لے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صرف انسان اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ اور اسی طرح ایک مومن کو یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جنت میں جانے والے موحدین ہوں گے، توحید پرست ہوں گے، رہے مشرک، رہے کافر، تو ان کے لیے جنت حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنہ ومأواه النار، یقیناً جن لوگوں نے شرک کیا، جو مشرک ہیں، ان پر اللہ تعالی نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ جنت ایک ایسا ٹھکانہ ہے جو بڑا مہنگا ہے، بڑی مہنگی چیز ہے جنت، کوئی سستی نہیں ہے، ہر آدمی اس جنت کو نہیں پا سکتا۔ اگر انسان تمام دولت، تمام مال، ہیرے موتی، تمام آسمان، تمام زمین، تمام چیزوں کو دے کر جنت کو خریدنا چاہے، نہیں خرید سکتا۔ جنت کو خریدنا تو دور کی بات، ان تمام چیزوں کے بدلے وہ جنت کو دیکھ تک نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جنت بڑی مہنگی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، جان رکھو، خبردار ہو جاؤ، سن رکھو، اللہ کا سودا بڑا مہنگا سودا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، یاد رکھو، سن رکھو، خبردار ہو جاؤ، اللہ کا سودا جنت ہے، جو کہ بڑا مہنگا سودا ہے۔ لیکن اس مہنگے سودے کو اللہ تعالیٰ نے ممکن رکھا ہے کس شخص کے لیے؟ جو کہ اللہ کا مطیع ہو، اللہ کا تابع ہو، رسول کا فرما بردار ہو، اور اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ جنت کیا ہے؟ جنت نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ جنت
جنت سکون ہی سکون ہے، جنت اطمینان ہی اطمینان ہے۔ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن سے انسان کبھی بور نہیں ہوگا، بیزار نہیں ہوگا، کبھی اکتائے گا نہیں۔ انسان کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ دنیا میں اگر اسے کوئی نعمت دی جائے یا کوئی پسندیدہ کھانا پیش کیا جائے، مثال کے طور پر اگر کسی کو بہت زیادہ بریانی پسند ہے، اگر اسے صبح بھی بریانی دی جائے، دوپہر بھی بریانی دی جائے، شام میں بھی بریانی دی جائے، تو وہ کھا کھا کر اکتا جائے گا، بور ہو جائے گا، بیزار ہو جائے گا۔ انسان گوشت کا حریص ہوتا ہے، لیکن جب قربانی کے دن آتے ہیں، عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے، ایک دن کھاتا ہے، 2 دن کھاتا ہے، پھر بعد میں دال کا مطالبہ کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے، دنیا کی یہ فطرت ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے انسان بور ہو جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے۔ لیکن جنت کی نعمتیں ایسی ہے کہ انسان کبھی ان نعمتوں سے بور نہیں ہوگا، کبھی ان نعمتوں سے بیزار نہیں ہوگا، کبھی اکتائے گا نہیں، کبھی اسے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں فرمایا، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ جنتی کہیں گے کہ یہ کیسی جنت ہے، اس میں تو ہمیں کوئی تھکاوٹ ہی نہیں ہے، کوئی اکتاہٹ ہی نہیں ہے۔ تھکاوٹ جسمانی ہوتی ہے، اگر کوئی انسان تھوڑا سا چل لے یا تھوڑا سا بھاگ لے یا اسی طرح کچھ کام کر لے تو وہ تھک جاتا ہے، لیکن جنت میں یہ تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ انسان کسی بھی چیز کو کھا کھا کر اکتا جاتا ہے، لیکن جنت میں یہ اکتاہٹ بھی نہیں ہوگی۔ یہ جنت کی خوبی ہے۔ اور اسی طرح جنت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ جنت اور جنت کی نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جنت کی نعمتیں اتنی اعلیٰ ہے، اتنی افضل ہے کہ آپ اس نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتے۔ اگر انسان پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے تو وہ اعلیٰ کپڑوں کا، اچھے اچھے کپڑوں کا تصور کر سکتا ہے۔ اگر انسان روکھا سوکھا کھاتا ہے تو اچھے اچھے عالیشان کھانوں کا تصور کر سکتا ہے۔ اگر انسان جھوپڑی میں رہتا ہے بڑے بڑے بنگلوں کا تصور کر سکتا ہے، لیکن جنت کی نعمتیں اس کے تمام تصورات سے اعلیٰ ہے۔ اس کا تصور پہنچ ہی نہیں سکتا، نہ تو جنت تک اور نہ ہی جنت کی نعمتوں تک۔ اسی لیے سورہ السجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان لوگوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کون سا سامان تیار کر رکھا ہے، کون سا سامان چھپا رکھا ہے، اور یہ بدلہ ہوگا کن لوگوں کا؟ اعمال کرنے والوں کا۔ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک و کار بندوں کے لیے ایک ایسی چیز تیار کر رکھی ہے، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اسے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا تک نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر اس کا وہم و خیال بھی نہیں گزرا۔ وہ کیا ہے؟ جنت اور جنت کی نعمتیں، جسے اللہ نے ہمارے لیے چھپا کر رکھا ہے، اور وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ نیک و کار کے لیے۔ فاسق، فاجر، کافر، مشرک، ان لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ جنت میں جب جنتی جائے گا تو وہ کیسا ہوگا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول زمرۃ يدخلون الجنہ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، جو پہلے جنت میں جائیں گے، جو لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، ان کی صورتیں، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے کہ 14ویں کا چاند ہو۔ 14ویں کا چاند کس طرح ہوتا ہے؟ مکمل ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اس کو دیکھنے سے اطمینان اور سکون ملتا ہے، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے ان کے چہرے 14ویں کی چاند کی مانند چمک رہے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، حسین و جمیل ہوں گے، چاہے دنیا میں وہ کیسے بھی ہو، ان کی ناک میں نقص ہو، ان کے کان میں نقص ہو، ان کے ہونٹ میں نقص ہو، ان کے چہرے پر نقص ہو، ان کے جسم پر نقص ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام نقص کو ختم کر دے گا اور انہیں خوبصورت، حسین و جمیل بنا کر جنت میں داخل کرے گا۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذین یلونہم اشد کوکب درّی فی السماء اضاءۃ، جو لوگ ان لوگوں کے بعد جنت میں داخل ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے کہ آسمان میں چمکتا ہوا ستارہ ہو، یعنی وہ بھی حسین و جمیل اور خوبصورت ہوں گے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کی صفت بیان کی، لا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون ولا یطفلون، نہ تو انہیں پیشاب آئے گا، نہ انہیں پاخانہ آئے گا، اور نہ ہی انہیں تھوک اور بلغم آئے گا، اور نہ ہی انہیں ناک کا ریٹ یعنی ناک کی جو گندگی ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے، پیشاب سے، پاخانے سے، تھوک سے، بلغم سے اور ناک کی گندگی سے یہ جنتی پاک ہوں گے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امشاتہم الذہب، ان کی جو کنگھیاں ہوگی وہ کنگھیاں سونے کی بنی ہوئی ہوگی، ورشحہم الذہب، اور ان کا جو پسینہ ہوگا وہ مشک والا ہوگا، خوشبودار پسینہ ہوگا۔ دنیا میں جو ہمیں پسینہ آتا ہے بدبو آنے لگتی ہے، بدبو آتی ہے، لیکن جنت میں جو پسینہ آئے گا اس سے خوشبو آئے گی، اور وہ بھی ایسی خوشبو جو کہ اعلیٰ ہو، بہت ہی زبردست ہو، مشک کی خوشبو۔ وَمَجَامِرُهُمْ الْعُلُوَّةُ، اور ان کی انگیٹھیوں میں عود جل رہا ہوگا، خوشبو ہی خوشبو ہوگی۔ وَأَزْوَاجُهُمْ الْحُورُ الْعِينُ، اور ان کی بیویاں موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ اخلاقهم على خلق رجل واحد، جنتی تمام کے تمام ان کے اخلاق ایک ہی ہوں گے، على صورت ابیہم آدم، ان کی خلقت اپنے والد آدم علیہ السلام کی طرح ہوگی۔ 60 ذراعا فی السماء، اور ان کی لمبائی یا ان کا قد آسمان میں 60 ہاتھ اونچا ہوگا۔ یہ جنتیوں کی صفت ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حور عین کا ذکر کیا ہے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ مردوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کا انتظام کیا ہے۔ حور عین کسے کہتے ہیں؟ حور حورہ کی جمع ہے۔ حورہ ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جو بہت ہی سفید ہو، بہت ہی خوبصورت ہو، بہت ہی حسین اور بہت ہی جمیل ہو اور بہت زیادہ نوجوان ہو، ایسی عورت کو حورہ کہا جاتا ہے۔ اور عین کہا جاتا ہے ایسی عورت کو جس کی آنکھیں موٹی موٹی ہو اور جس کی آنکھیں سیاہ ہو، کالی ہو، یہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ تو حور عین خوبصورت عورتیں، نوجوان عورتیں جن کی آنکھیں موٹی موٹی ہو، جن کی آنکھیں سیاہ ہو، کالی ہو، ایسی عورتیں جنتیوں کی بیوی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، حور عین میں سے ہر جنتی کے لیے 2 بیویاں ہوگی۔ پھر آپ نے ان کی صفت بیان کی، یُرَى مُخُّ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ، ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت اور ہڈیوں کے باہر سے نظر آ رہا ہوگا، یعنی ان کی جلد، ان کی چمڑی اس طرح صاف اور شفاف ہوگی کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت اور ان کی ہڈیوں سے باہر نظر آ رہا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، لو ان امرأة من اہل الجنہ، اگر جنت کی ایک عورت اطلعت الى اہل الارض، اگر زمین پر جھانک کر دیکھ لے، لاضاءت ما بینہما ریحا، اگر وہ زمین پر جھانک کر دیکھ لے تو اس زمین کو، آسمان کو، زمین اور آسمان کے درمیان کی خالی جگہ کو وہ خوشبو سے بھر دے گی، روشنی سے بھر دے گی۔ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اس ایک عورت کی سر کا دوپٹہ بہتر ہے دنیا سے بھی اور دنیا کے تمام ساز و سامان سے بھی۔ یہ حور عین ہے جو جنتیوں کی بیویاں ہوں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتیوں کی بیویاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حور عین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جنتیوں کے لیے بیویاں ہوگی مطہرہ، جو کہ پاکیزہ ہوگی، پاک ہوگی، اور وہ جنتی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اہل علم نے، اہل تفسیر نے، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ پاک ہوگی کس چیز سے؟ جس طرح عورتوں کو دنیا میں حیض آتا ہے، جس طرح عورتوں کو دنیا میں نفاس آتا ہے، جس طرح عورتوں کو دنیا میں بلغم آتا ہے، تھوک آتا ہے، وہ عورتیں یعنی حور عین بلغم سے، تھوک سے، ریٹ سے اور حیض اور نفاس سے پاک ہوگی۔ جسمانی طور پر بھی پاک، روحانی طور پر بھی پاک، لسانی طور پر یعنی زبانی طور پر بھی پاک، کہ وہ اپنی زبان سے فحش گوئی نہیں کرے گی، اپنی زبان سے غیبت نہیں کرے گی، اپنی زبان سے چغل خوری نہیں کرے گی، اور اپنی زبان سے لعن طعن نہیں کرے گی۔ تمام چیزوں سے، تمام گندگیوں سے وہ حور عین پاک ہوگی۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ جنت میں ایسی نیچی نگاہیں والی عورتیں ہوگی، شرمیلی عورتیں ہوگی جنہیں نہ کسی انسان نے چھوا ہے نہ کسی جن نے چھوا ہے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مردوں کے لیے تو حور عین ہے، جنت میں بیویاں ہیں، لیکن عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو اس کا جواب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ لآخر ازواجها، عورت اپنے آخری شوہر کے ساتھ جنت میں ہوگی۔ ہو سکتا ہے دنیا میں ایک مرد کے ساتھ شادی کی، اس مرد کا انتقال ہو گیا، دوسرے مرد سے شادی کی، اس مرد کے ساتھ طلاق ہو گئی، تیسرے مرد سے شادی کی اور وہ دونوں زندگی گزارے اور انتقال کر گئے، نیکوکار تھے، تو کل قیامت کے دن آخری جو اس کا شوہر ہوگا اس شوہر کے ساتھ وہ جنت میں ہوگی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا میں اگر بگڑے ہوئے تھے دونوں، ایک دوسرے سے نہیں جمتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے بگاڑ کو ختم کر دے گا، ان کو حسین اور جمیل بنا کر داخل کرے گا، یہاں تک کہ عورت اپنے اس شوہر کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا تک پسند نہیں کرے گی۔ تو یہ عورتوں کے لیے ہے کہ وہ عورتیں اپنے آخری شوہر کے ساتھ جنت میں ہوگی۔ جنت میں صرف جسمانی طور پر خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ اندرونی طور پر بھی خوبصورتی ہے، خوبصورت بھی ہوں گے، خوبصیرت بھی ہوں گے۔ جیسا کہ دنیا میں ہمارے پاس ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف حسد ہوتی ہے، ایک دوسروں کے خلاف جلن ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف جتنی بھی برائیاں ہوتی ہے، وہ تمام برائیاں اللہ تعالیٰ جنتیوں کے دل سے ختم کر دے گا، انہیں خوبصورت بھی بنائے گا اور خوبصیرت بنا کر داخل کرے گا۔ سورہ حجر کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ ہم جنتیوں کے دل سے غل کو نکال دیں گے۔ غل تمام چیزوں، حسد ہو، جلن ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، تمام چیزیں غل میں آ جاتی ہے۔ ہم جنتیوں کے دل سے غل کو نکال دیں گے، اخواناً، وہ بھائی بھائی بن جائیں گے، علی سرر متقابلین، اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ تو گویا کہ جنت میں کسی کی دشمنی نہیں ہوگی، کوئی ایک دوسرے سے جل نہیں رہا ہوگا، کوئی ایک دوسرے سے حسد نہیں کر رہا ہوگا۔ تو یہ جسمانی بھی خوبصورتی ہے اور روحانی بھی خوبصورتی ہے۔ جنت میں نعمتیں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں اور خالص شراب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ محمد کی آیت ہے مثل الجنة التي وعد المتقون، اس جنت کی صفت جن کا متقیوں سے، پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ان میں ایسی پانی کی نہریں ہیں، ایسا پانی جو کہ بدبو کرنے والا نہیں ہوگا، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہ بدلے گا، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں کہ پینے والے کو اس میں مزہ آئے گا، وانہار من عسل مصفی، اور شہد کی خالص نہریں ہیں جو کہ صاف اور شفاف ہوں گی، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور جنتیوں کے لیے قسم قسم کے میوے اور پھل ہوگے، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی جانب سے ان کے لیے مغفرت ہوگی۔ جنت میں کیا ہے؟ جنت میں تخت ہوں گے، اور وہ بھی کیسے تخت؟ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تخت، آب خورے ہوں گے، شراب کے جام ہوں گے، قسم قسم کے پھل ہوں گے، اور قسم قسم کے گوشت جنتیوں کو پیش کیے جائیں گے۔ سورہ واقعہ کی آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے علی سرر موضونہ، کہ یہ جنتی تختوں پر ہوں گے، ایسے تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جو کہ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے، علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے ارد گرد چند نوجوان لڑکے گھومیں گے جو ہمیشہ نوجوان ہی رہیں گے۔ کیا لے کر گھومیں گے؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، چند آب خورے اور چند جام لیے ہوئے ہوں گے، ایسے جام جن میں شراب بھری ہوئی ہوگی۔ شراب کیسی ہوگی؟ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، جس کو پینے کے بعد نہ تو عقل میں فطور آئے اور نہ ہی سر درد ہو۔ دنیا کی جو حقیر اور حرام شراب ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ پینے کے بعد انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، عقل بھی خراب، منہ بھی خراب، ہر چیز خراب،
لیکن شراب جو کہ جنتی شراب ہوگی اس سے نہ تو عقل میں فطور آئے گا، نہ سر میں درد ہوگا، اور جنتی اسے مزے سے پئیں گے اور پینے والوں کے لیے اس میں بہت ہی لذت اور مٹھاس ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ایسے میوے پیش کریں گے، ایسے میوے پیش کیے جائیں گے جو انہیں محبوب ہوں گے، پسند ہوں گے، وَلَحْمِ الطَّيْرِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ایسے پرندوں کے گوشت پیش کیے جائیں گے جو انہیں مرغوب ہوں گے، محبوب ہوں گے۔ جنت میں جب جنتی جائے گا تو وہ بوڑھا نہیں ہوگا، اگر بوڑھا بھی ہے تو جوان کر کے ڈالا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل اہل الجنت الجنہ جردن مردن مکحلین، کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے بے ریش ہوں گے، داڑھی نہیں ہوگی، جسم پر کوئی بال نہیں ہوگا، جردن مردن مکحلین، سرمگی آنکھیں ہوں گی، سرمے والی آنکھیں ہوگی، ابناء 30 او 33 سنہ، ان کی عمریں 30 سے 33 سال کی ہوگی، جوان ہوں گے۔ جنت میں برتن بھی ہوں گے، برتن کیسے ہوں گے؟ سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے۔ جنت میں محلات اور بنگلات بھی ہوں گے، بنگلے کیسے ہوں گے؟ 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، اور ان کے اندر جو سیمنٹ کے طور پر استعمال کیا جائے گا وہ مشک اور خوشبو۔ آج انسان سونے اور چاندی کے لیے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، سونے اور چاندی کو حاصل کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، اللہ کے احکامات کا جنازہ نکالتا ہے۔ لیکن جو شخص ان تمام چیزوں سے بچ گیا، اللہ اور اس کے رسول کا تابع ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اسے ایسے بنگلات نصیب کرے گا جو کہ سونے اور چاندی کے ہوں گے، ایسے برتن نصیب کرے گا جو کہ سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، اور جنت کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ آج انسان پریشان رہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، لیکن جب جنت میں جائے جنتی جنت میں جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ان اللہ تعالی یقول لأہل الجنہ، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، اللہ بات کرے گا جنتیوں سے، یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ ڈائریکٹ جنتیوں سے بات کرے گا، یا اہل الجنہ، اے جنتیوں۔ جنتی کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا حل رضیتم، کیا تم راضی ہو، کیا تم خوش ہو؟ اللہ پوچھ رہا ہے جنتیوں سے کیا تم راضی ہو؟ جنتی کہیں گے وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم يعط احدا من خلقك، اے اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم تجھ سے کیسے راضی نہ ہو، تو نے تو وہ چیزیں ہمیں دی جو دوسری مخلوق کو نہیں دی۔ بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے جاہ و منصب والے، مال و دولت والے، شہرت والے، کرسی والے، فرعون، نمرود، قارون، یہ تمام چیزوں کو تو نے جہنم میں ڈالا، لیکن تو نے ہمیں جنت نصیب فرمائی، ہم کیسے راضی نہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ راضی ہے، خوش ہے، لیکن اللہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ دل جوئی کے لیے، ان کی تکریم کے لیے، جنتیوں کی عزت کے لیے پوچھ رہا ہے حل رضیتم، کیا تم راضی ہو؟ جنتی کہیں گے ہم کیوں ناراضی ہو، تو نے وہ چیزیں ہمیں عطا کی جو تو نے دوسری مخلوق کو عطا نہیں کی۔ اللہ کہے گا انا اعطیکم افضل من ذلک، میں تمہیں جنت کی تمام نعمتوں سے افضل ترین ایک چیز دینا چاہتا ہوں۔ جنتی کہیں گے یا ربی ای شیء افضل من ذلک، جنت کی نعمتوں سے کوئی چیز افضل ہو سکتی ہے کیا، اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ یہ سب سے بڑی، سب سے عظیم نعمت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی جب بندے کو مل جائے تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور ان تمام نعمتوں پر اگر کوئی بھاری نعمت ہے، اگر ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم کوئی نعمت ہے، اگر ان تمام نعمتوں میں سب سے احسن و ارفع نعمت ہے تو وہ جنت میں اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، چند چہرے ہوں گے جو حشاش بشاش ہوں گے، خوش ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، فریش ہوں گے ایک دم۔ کیوں؟ الی ربها ناظرہ، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے
جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تریدون شیئا ازیدکم، اے جنتیوں اور کچھ مزید چاہیے اور کچھ میں تمہیں عطا کروں؟ جنتی کہیں گے اے ہمارے پروردگار الم تبید وجوہنا، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں خوبصورت نہیں بنایا؟ الم تنجینا الم تدخلنا الجنہ وتنجینا من النار، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، جہنم سے بچایا نہیں؟ پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا تریدون شیئا ازیدکم، کیا میں تمہیں مزید کوئی چیز عطا فرماؤں؟ فیکشف الحجاب، تو جنتیوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو پردہ ہوگا وہ پردہ اٹھا لیا جائے گا۔ فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی اللہ کو دیکھیں گے تو جنتیوں کے پاس سب سے محبوب اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ اللہ کا دیدار ہوگا، سب سے عظیم کوئی نعمت اگر ہوگی تو وہ اللہ کا دیدار ہوگا، تمام نعمتوں پر بھاری اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ جنتی جنت میں اللہ کو دیکھیں گے، سبحان اللہ، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے، اس اللہ کا جس نے ہماری تخلیق کی، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، جس نے رسولوں کو بھیجا، جس نے تمام کائنات کی تخلیق کی، اس پروردگار کو ہم جنت میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یہ اللہ کا دیدار ہے۔ بڑے بدبخت لوگ ہیں وہ لوگ، بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اب یہ چند نعمتیں ہیں، کئی اور نعمتیں بھی ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ چند مختصر سے نعمتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اب چند چیزیں یا چند اسباب جو ہمیں جنت میں لے جانے والے ہیں۔ جنت کی نعمتوں کو تو ہم نے جان لیا، بہت ہی عظیم نعمتیں ہیں، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، کبھی ختم نہیں ہونے والی نعمتیں ہیں، کبھی انسان ان سے بور نہیں ہوگا، بیزار نہیں ہوگا، اکتائے گا نہیں۔ لیکن ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے اسباب کیا ہے؟ جنت میں داخلے کے اسباب کیا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں جنت میں داخل کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ایمان اور عمل صالح۔ اللہ پر ایمان اور نیک اعمال جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سورہ عنکبوت کی آیت ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نیک اعمال کیے، ہم انہیں بڑے بڑے محلوں میں، بڑے بڑے روم میں جو کہ جنت کے روم ہوں گے، جنت کے کمرے ہوں گے، ہم انہیں اس میں بسائیں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچوں سے نہریں بہہ رہی ہوگی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نعم اجر العاملین، کیا ہی زبردست بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ یہ ایمان اور عمل دو چیزیں ہیں جو ہمیں جنت میں داخل کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث میں بعض اشارے بھی آئے ہیں کہ کون سے عمل ہیں، یا ایسا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ بعض احادیث میں ان کی طرف اشارے بھی کیے گئے، جن میں سے سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے توحید کا اقرار کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اس کے مطابق زندگی بسر کی، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ توحید کو اختیار کرنا، لا الہ الا اللہ کے شروط کے مطابق اپنی زندگی گزارنا جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے دو ٹھنڈی نمازیں پڑھی، دو ٹھنڈی نمازوں سے مراد عصر کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین، جس نے دو ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میرے احکام پر عمل کرے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح حج کرنا، حج مبرور، یہ بھی جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور اس کی جزا اور اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان مخلوق پر رحم کرے، مخلوق پر رحم کرے، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ ایک فاحشہ عورت کے بارے میں آتا ہے، ایک بدکار عورت کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک کتے کو دیکھا جو کہ پیاسا تھا، پیاس سے تڑپ رہا تھا، اس نے اس کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر دانی کی اور اسے جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص راستے سے چلا جا رہا تھا تو اسے بڑی پیاس لگی تھی، بڑا پیاسا تھا وہ شخص۔ اس نے دیکھا کہ
کہ ایک کنواں سامنے موجود ہے، کنویں میں اترتا ہے اور پانی پیتا ہے، اور جب کنویں کے باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک کتا پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے اس کیچڑ کو چاٹ رہا ہے، تو اسے رحم آ جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، اس کنویں میں اترتا ہے، موزوں سے جو کہ چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے تھے ان موزوں سے پانی بھرتا ہے اور پانی اوپر لے کر آتا ہے اور اس کتے کو پانی پلاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا مخلوق پر رحم کرنا، مخلوق پر چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو ان پر رحم کرنا جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اور اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں ٹہلتے ہوئے گھومتے پھرتے ہوئے دیکھا ہے، اور فرمایا وہ ایسا شخص ہے جس نے راستے میں ایک درخت کو دیکھا جو کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، جو کہ راستے کے بیچ میں تھا، مسلمان اس سے تکلیف محسوس کرتے تھے، اس نے کیا کیا، اس درخت کو کاٹ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسے شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے پھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو گویا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص اپنے گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کا مقصد اور اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے، تو سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، یہ دونوں ایسے سبب ہیں جو ہمیں جنت میں داخل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اگر مجھے کوئی شخص دے دے، ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک چیز جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری چیز جو دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اگر کوئی شخص ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے یا مجھے ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کو برائی سے پاک رکھنا، چغل خوری سے، غیبت سے، لعن سے، تشنیع سے، گالی سے، گلو سے، تمام چیزوں سے زبان کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، یہ جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اور اسی طرح جنت کو حاصل کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا مطالبہ کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن میں 3 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے یا اللہ سے جنت کا مطالبہ کرتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، کہ اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا مطالبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، جنت میں داخلہ عطا فرما، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اس آدمی کے لیے سفارش کرتی ہے اور کہتی ہے اللہ فلاں بندے نے میرا مطالبہ کیا ہے، فلاں بندے نے تجھ سے مجھ کو مانگا ہے، تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ جنت ہے، نعمتیں بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی عرفہ ہے، جو صرف اور صرف موحد، مومن، نیکوکار، اللہ کا تابع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرمانبردار حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اس ازلی نعمتیں اور ہمیشگی والی نعمتیں یا ہمیشگی والے ٹھکانے کو چھوڑ کر آج مسلمان اس حقیر نعمت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو کہ دنیا کی نعمتیں ہیں، ان حقیر چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے جو کہ عارضی ہے، دنیا کی رنگت، دنیا کی چمک دمک، دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، اور اسی کے پیچھے مسلمان لگے ہوئے ہیں، جنت کو بھلائے ہوئے ہیں، جہنم کو بھلائے ہوئے ہیں، قبر کو بھلائے ہوئے ہیں، قبر کے عذاب کو بھلائے ہوئے ہیں، وہ دنیا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا محض کھیل اور تماشے کے کچھ بھی نہیں ہے، دنیا صرف اور صرف فریب کا سودا ہے، اور وہ دنیا جس کی حیثیت اور جس کی اوقات نہ تو اللہ کی نظر میں کچھ تھی، نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کچھ تھی، اور نہ ہی صحابہ کرام کی نظر میں کچھ تھی۔ لیکن مسلمان ان نعمتوں کو بھلا کر دنیا کی حقیر نعمتوں کو بھول جاتا ہے،
وہ نعمتیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ کہ جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کا دل چاہے گا، یا جو شخص اپنے دل سے صرف سوچے گا یا اپنی زبان سے صرف کہے گا تو وہ تمام چیزیں اس کے سامنے آ جائے گی۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ اور ایسی نعمتیں ہیں جس سے صرف زبان ہی لذت حاصل نہیں کرے گی بلکہ آنکھیں بھی لذت حاصل کرے گی، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک دو مرتبہ کھاؤ اور نکل جاؤ۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تم اس جنت میں ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ رہو گے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ذلت کے ساتھ یا جھڑک کر یا گستاخی کے ساتھ آپ کو وہ نعمتیں ملے گی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ عطا کرے گا۔ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یا جنتی کھڑا ہوا ہوگا تو کھڑے ہونے کی حالت میں جو جنت کے پیڑ ہوں گے، جو جنت کے پھل ہوں گے، اس کی ہائٹ کے مطابق ہو جائیں گے، وہ آسانی کے ساتھ ان پھلوں کو توڑ سکتا ہے۔ اگر جنتی لیٹا ہوا ہوگا وہ جنت کے پھل جھک جائیں گے، مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے کہ وہ کھڑے ہونے کی بھی اسے ضرورت نہیں ہے، کسی بھی تکلیف کی اسے ضرورت نہیں ہے، وہ سوئے سوئے اس پھل کو توڑ سکتا ہے، کھا سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کہے گا یہ میرا بندہ ہے، اس نے دنیا میں میری خاطر، میرے دین کی خاطر بڑی اذیتیں، بڑی تکلیفیں جھیلی ہے، آج میں اسے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کے شیدائی بنیں اور جنت کو اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور دنیا کی رنگت سے دور رہے اور تمام ان برائیوں سے محفوظ رہے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں حرام قرار دیا ہے یا جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے یا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو قبر کے عذاب، قبر کی وحشت، قبر کی دہشت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہے، پریشان ہے، ان سب کی بیماریوں کو دور فرما، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جو پریشان حال ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔